4 مختلف چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا جی. سب سے پہلے تو 9 مئی کے بعد 10 کو تو میری گرفتاری ہو گئی تھی, اس کے بعد ابھی 15 دن کی قید تنہائی کاٹنے کے بعد آ رہے ہیں, تو میں 9 کے اوپر میں ذرا تفصیل سے کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ذاتی طور پہ تھوڑا تجزیہ پیش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. میرے خیال میں تیسری چیز میں یہ بات کروں گا کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور آخری جو ہے وہ میرا رائے عمل آگے کیا ہے, وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں, لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں, زخمی ہوئے لوگ, املاک تباہ و برباد ہوئیں, سرکاری بھی اور نجی بھی, لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے, میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا, اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلن اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے, جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے, بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر, اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث ہیں اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں, کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے, میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہے وہ لوگ زیر حراست ہیں, اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے, بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں, زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا, جو ملوث تھا اس کو سزا دینا یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے, کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں, سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے, اور میں نے کہا یہ نام کون ہے, آپ نے شاید سنے میں نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے, 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں, جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے.
فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی، ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی ایک یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں. جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھے ہی نہیں جیسے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے.
अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज क्या हो रही है, रियासत क्या कह रही है। चीफ जस्टिस साहब एक दफा नहीं, बार बार पिछले 2 महीने से कह चुके हैं, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया, पिछले हफ्ते फिर इस बात को दोहराया कि सियासी मसाइल का हल एक डायलॉग के जरिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए किया जाए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, रिकंसिलिएशन करके कोई रास्ता निकालें, जो सियासतदानों का काम होता है। और जाहिर है इसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। फौज दूसरा रियासत का अहम सतून, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एलामिया के अंदर लिखा गया कि सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान के खैर चाहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के जरिए होना चाहिए। सबको फिक्र है, इस वक्त बाहर पाकिस्तान के दोस्तों को फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात को देखकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब रियासत के अहम तरीन सतून जो है सब के सब वो भी इस बात को सपोर्ट करते हो, आपके दोस्त ममालिक भी इसकी बात कर रहे हो, इसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसको नजर आ रहा है कि कैसे मईशत की तबाही हो रही है वो इस बात को सपोर्ट करता है, तो वक्त है कि हमें इसके ऊपर टाइम जाया किए बगैर फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। आखिरी हिस्सा जो मैं जिसका कहने वाला था वो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूं कि क्या करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। बाकी 17 महीने गुजरे, मैं सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज़्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन वक्त था, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को। जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सबका, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर्स जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि वो डी चौक के ऊपर ही टीयर गैस शेलिंग शुरू हो गई थी और वहां से आगे कोई गया नहीं था। पीटीवी हमले की मैं आपको कहानी बता दूं, मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, वो जो जिसके अंदर FIR के मुताबिक आरिफ अलवी, मैं, शफकत महमूद, शीरीन मजारी डंडों से लेस हम जा रहे थे हमला करने के लिए। मैं घर बैठा था, टीवी देख रहा था, और मैंने देखा वो पार्लियामेंट हाउस में कोई लोग घुस गए। मैंने फोन मिलाया सीधा ओन चौधरी को, ये किसको, मैंने कहा खान से मेरी बात कराओ। मैं खान साहब को बोला वो तो PTV हाउस में घुस गए, अभी जाके ऊपर कंटेनर में जाके ऐलान करें, लोगों से बोले अगर कोई PTI वाला तो फौरन बाहर निकले, और अगर PTI वाला नहीं है तो जाहिर है उसको कुछ करने से। वो ऑन रिकॉर्ड है सर, इमरान खान ने उस वक्त अपील की थी। तो मैं बता दूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दी, ओहदे से अगर मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया। देखिए मैं अब जहां तक मकबूलियत की बात है, हमारे पास ठोस जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं।
या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। आपने सर्वे देखे, सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। इलेक्शन आपने देखे, 75% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीतती चली गई, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। अब सवाल ये जरूर उठेगा अगले सर्वे आने की, मैं बड़ा यकीन हूं कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया, वो हमें नजर आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले 13 महीने में हुआ है उससे क्या तबाही आई है। क्या मेरे ख्याल में ये सारी तबाही एक आदमी की वजह से आई है?